الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جب جاند عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئیں۔ ان کے بعد بڑوں میں صدیق اکبر، بچوں میں علی المرتضیٰ، عورتوں میں ام ایمن، آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارث اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی ایمان لے کے آئے۔ صدیق اکبر صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت خوش اخلاق انسان تھے۔ ان کا حلقہ احباب کافی وسیع تھا۔ ان کی ترغیب سے بہت سے افراد دامن اسلام میں آ گئے، کیوں کفر و شرک کی سرزمین پر اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی۔ یہ لوگ عبادت کے لیے گھاٹیوں کی طرف نکل جاتے۔ بعض اوقات یہ عبادت کر رہے ہوتے تو کہیں سے مشرکین آ جاتے اور آپس میں لڑائی ہو جاتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس کے لیے کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں مسلمان چھپ کر عبادت کر سکیں اور لڑائی جھگڑے سے بچ سکیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب نے دار ارقم کا انتخاب کیا، یعنی دار ارقم کو دعوت ایمانی کا پہلا ہیڈ کوارٹر بننے کا شرف حاصل ہو گیا۔ 3 سال تک یہ تحریک خفیہ طور پر چلتی رہی۔ پھر بعد میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، فاصدع بما تؤمر، آپ کو جس چیز کا حکم دیا اسے برملا کہیے۔ اس کے بعد جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈنکے کی چوٹ پر آپ نے اعلان حق کرنا شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے قریبی خاندان کو عذاب سے ڈراؤ۔ تو جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ضیافت کا اہتمام کیا، سارے خاندان والے آ گئے۔ تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے خاندان والوں کو عذاب الہی سے ڈراؤں۔ یہ سنتے ہی ابو لہب آگ بگولا ہو گیا اور بکواسات بکنے لگا، اس لیے مزید بات چیت نہ ہو سکی اور محفل برخاست ہو گئی۔ چند دنوں بعد جبریل امین دوبارہ تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خاندان والوں کو آگاہ کرنے کی ایک بار پھر کوشش کیجیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ ضیافت کا اہتمام کیا، اور جب سارے خاندان والے آ گئے تو ارشاد فرمایا، اس اللہ کے قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، خصوصاً تمہاری طرف اور عموماً تمام لوگوں کی طرف۔ واللہ جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح ایک دن مر جاؤ گے، اور جس طرح تم جاگتے ہو اسی طرح روز معاشر اٹھ کھڑے ہوگے، پھر تم سے حساب لیا جائے گا، نیکی کی جزا ملے گی اور برائی کی سزا ملے گی، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ گے یا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ خدا کی قسم اے اولاد عبد المطلب، جتنا کچھ تمہارے لیے میں لے کر آیا ہوں اتنا کبھی کوئی لے کر نہیں آیا۔ میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بلائیاں لے کر آیا ہوں۔ اسی محفل میں ابو لہب بھی موجود تھا۔ اس نے حسب سابق پھر جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نازیبا باتیں کہنی شروع کر دیں اور اپنے بھائیوں سے بہنوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے اولاد عبد المطلب، یہ بہت ہی بری باتیں ہیں، اس کو ایسی باتوں سے روکو، پہلے اس سے کہ یہ کام دوسروں کو کرنا پڑے۔ اگر لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو تم اس وقت کیا کرو گے؟ اگر تم نے اس کو ان کے سپرد کر دیا تو یہ بات تمہارے لیے باعث عار ہوگی، اور اگر تم نے اس کی حفاظت کی کوشش کی تو تم چند آدمی پورے عرب کا کس طرح مقابلہ کر سکو گے؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم سب مارے جاؤ گے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لہب کی باتیں ناگوار گزری اور فرمانے لگیں، تم تو ہر موقع پر اپنے بھتیجے کو رسوا کرنے کے در پہ رہتے ہو، کیا یہ اچھی بات ہے؟ خدا کی قسم ہر مذہب کے علماء مدتوں سے یہ خوشخبری سناتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کی اولاد سے ایک نبی پیدا ہوگا، وہ نبی یہی تو ہے۔ ابو لہب بولا، یہ سب فضول باتیں ہیں، عربوں کی مشترکہ قوت کے سامنے ہم نہیں ٹھہر سکتے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا، بہرحال جب تک دم میں دم رہا ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں۔